یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا امام سے رابطہ کرتا ہوں. تو علامہ مجلسی اول فرماتے ہیں کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے امام سے کہا کہ مولا مجھے خدا سے مانگنے کا طریقہ بتا دیجیے. تو امام زمانہ نے مجھے صحیفے سجادیہ کی طرف متوجہ کروایا کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار سے رابطہ پیدا کر سکتے ہو. عزیزان وہ دعائیں میری زندگی میں کہاں ہیں؟ میں آپ سے کیوں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. 200 سے زیادہ دعائیں ہیں امام کی جو جمع کی گئی ہیں. صحیفے سجادیہ میں 50 سمتنگ ہیں. 50 سے زیادہ صحیفے سجادیہ کی شرح لکھی جا چکی ہے. میں نے آج تک کتنی پڑھی؟ پھر آپ بولیں گے میں مولا امام سجاد آپ کا جشن منانے آیا ہوں. پھر اب آپ ناراض ہوں گے کہ مولانا صاحب خوش کے بجائے رلانے کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت. عزیزان خوشی تو یہی ہے نا کہ مولا خوش ہوں. میں دنیا کی رضایت کو راضی رکھوں تو روز قیامت میں خدا نے کیا کرنا ہے؟ بولو جاؤ جس کے لیے راضی رکھ رہے تو انہی کے ساتھ آنا. ہمارے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. معاملہ بہت نازک ہے. اتنی زحمت کی امام نے کربلا کے بعد 33-34 چند سال جو امام بعد میں زندہ رہے کن حالات میں. وہ شخص کہ جس نے اپنے سامنے 18 یوسف کو قربان ہوتے دیکھا. کتنی سخت زندگی تھی. کنیز کہتی کہ میں نے کبھی بھی امام کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں پایا. ہمیشہ نیچے فرش پہ سوتے تھے. کھانا دو تو امام گریا کرتے تھے. پانی دو تو امام گریا کرتے تھے. اس مشکل وقت اور سختی کے عالم میں امام نے یہ دعائیں تعلیم فرمائی کہ جہاں اہل بیت کا نام ختم کرنے کے لیے دشمن تولا ہوا تھا وہاں امام نے ہر دعا کو محمد و آل محمد پر صلوات سے شروع کیا. صلی علی محمد آل محمد. عزیزان بہرحال کچھ زحمت کریں. ماہ شعبان بھی ہے. ماہ شعبان میں مناجات شعبانیہ بھی ہے. تھوڑا سا پڑھیں. ایک آدھ جملہ آپ کی خدمت میں. مناجات شعبانیہ میں انسان پہلے دعا کے حصے میں اپنے آپ کو توڑ کر اپنے آپ کو شکستہ حالت میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. پہلی جگہ میں یہی کہتا ہے شروع میں کہ پروردگار اگر تو نے مجھے رزق نہیں دیا تو مجھے کون رزق دے گا؟ اور پروردگار اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو کوئی نہیں جو مجھے عزت دے سکے گا. یہ معرفت ہے عزیزان محترم. خدا ائمہ نے اپنی پوری زندگی گزاری اس لیے کہ ہم خدا کو پہچانے. خدا کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ ہم خدا کو کتنا پہچان رہے ہیں؟ میں پہلے 8 سال کا تھا, پھر 18 کا ہوا, پھر 28 کا ہوا, پھر 38, پھر 48, اب تو 40 سے اوپر بات بھی نہیں جا رہی ہے. پیکیج بھی شارٹ ہو گیا ہے. فوراً 40 تو جوان آدمی کچھ نہیں, چلتے چلتے گیا, پتہ ہی نہیں چلتا. صحیح تھا, کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گیا. اب ہم اس چکر میں ہوں کہ نہیں 40 کے بعد کچھ سوچیں گے, 50 کے بعد کچھ سوچیں گے. وہ دور عزیزان محترم گیا. ابھی تو ابھی سے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں, کیونکہ ملک الموت انتظار نہیں کر رہا آج کل, جلدی آ رہا بہت زیادہ. ہاں ابھی آپ کے آمنے سامنے آپ کو پہلے اتنی ڈیتھ نہیں ہوتی تھی عزیزان محترم, ابھی تو بہت تیزی سے ہوتی ہے. انسان گیا, کل تھا بیٹھا ہوا, دوسرے دن چلا گیا. ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے یہاں سے اٹھ کے نیچے بھی اٹھ پائیں گے, اتر پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے. لیکن میں جی ایسے رہا ہوں جیسے میں نے 100 سال زندہ رہنا ہے. جبکہ آپ دیکھیں شہید دست غیب, آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. شہید دست غیب اپنی کتاب میں واقعہ نقل کرتے ہیں ایک شخص کا کہ اسے حالت احتضار میں بالکل آخری وقت میں تھا. تو کہتے ہیں کہ ان کو تلقین پڑھائی گئی کہ لا الہ الا اللہ کہو, اللہ پر ایمان لے کر آؤ.
اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا، بڑی مشکل سے اس نے پہلا کلمہ دوسرا کلمے کا دوسرا حصہ پڑھا، بہت مشکل سے کہہ رہا اس نے پڑھا۔ جب تیسرا ہم نے کہا کہ علی ولی اللہ پڑھو تو اس نے اشارہ کر دیا، نہیں پڑھا جا رہا۔ ایسے میں اس کی عجیب سی حالت ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب کہ آخری وقت تھا، اس کو ہاسپٹل لے گیا، کہتے ہیں کچھ عرصے اس کو خیوش آیا تو وہ کہتے ہیں دوبارہ ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا تھا اس وقت جب ہم تمہیں تلقین پڑھا رہے تھے تو تم نے تلقین کے شروع کے 2 بولے، تیسرا کیوں نہیں بولا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا جب آپ مجھے تلقین پڑھا رہے تھے تو ایک بہت بڑا دیو ہے، اس کے ہاتھ میں زنجیریں ہیں اور اس کے یہ تینوں حلقے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے کہا پڑھو تو مجھے بہت سخت ہوئی کیونکہ وہ زنجیر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے بہرحال پھر بھی توحید کو اپنی طرف لے لیا۔ پھر جب آپ نے کہا محمد رسول اللہ کہو تو کہا، وہ بھی اس نے کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ بھی میں نے اس سے لے لی۔ لیکن جب آپ نے کہا علی ولی اللہ کہو تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور ایک ہاتھ میں اس نے مجھے ایک تھیلا دکھایا، کہا کہ اگر یہ تم نے گواہی دے دی تو یہ تمہارا سارا جتنا بینک بیلنس ہے، جتنا تمہارا مال ہے، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو کہہ رہا اس وقت میں نے کہا یہی تو میری ساری جمع پونجی ہے، یہ اگر چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے ایسے میں اچانک سے میں نے دیکھا کہ کوئی نورانی شخصیت آئی، اس نے اس دیو کو پاؤں رکھا اور اس کو دبا دیا اور اچانک سے وہ علی ولی اللہ کی زنجیر میرے ہاتھ میں آ گئی۔ تو میں مرنے کے بجائے مجھے بچ گیا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو بستر پہ پایا۔ عزیزان محترم، حب دنیا کی محبت آخری لمحوں میں کلمہ پڑھنے نہیں دے گی۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ سٹوریاں نہیں ہیں عزیزان محترم، یہ حقیقتیں ہیں۔